اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے میں جو قرآن میں 3 الفاظ آئے ہیں، منافق، منکر اور مشرک، یہ لوگ کون ہیں، کیا ان کا کوئی تعلق ہم سے بنتا ہے، یہ بہت اہم جاننا ہے، کیونکہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ یہ آیات شاید ہم پر بھی فٹ ہو رہی ہو، کیا یہ آیت ہمارے متعلق ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے، جس میں کہ سب سے پہلا جو لفظ ہے منافق، یہ بہت اہم ہے۔ منافق اللہ نے کن کو کہا، اور اگر یہ کوالٹی اگر کسی شخص میں آ جائیں تو اس کو کیسے بچے، اور اگر نہیں بچ پا رہا ہے تو جو نہیں بچ پایا اس کی سزا کیا ہے، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے جاننا۔ تو اس جو صورت ابھی میں نے اللہ کی مدد سے سورہ منافقین کی پہلی آیت پڑھی، اس میں اللہ فرما رہا ہے، اے اللہ کے رسول، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو آپ سے بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے، آپ کے احکام پر نہیں چلتے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شعوری نفاق یا منافق، ایک ہوتا ہے غیر شعوری منافق۔ یہ کلمہ کو مسلمان ہیں، روزہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے اس وقت کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر شروعات ہو جائے جس سے کہ ہم سمجھیں کہ منافق کی طرف انسان جا رہا ہے۔ دیکھیے، وہ لوگ جو 2 منہیں ہوتے ہیں، 2 منہوں کا مطلب کہ جو ایک طرف آپ کے پاس آپ کے ساتھ اچھا آپ کی باتیں سن رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے لیے برائی بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے دشمنی بھی کر رہے ہیں، یہ ہے اس کی پہچان۔ ابھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے میں حدیث کی روشنی میں جو صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں منافق، تو ہمیں دیکھیے جو آج کا مسلمان ہے یہ کمزور مسلمان ہے، کمزور ایمان والا، منافق نہیں ہے۔ منافق ہونے کے لیے الگ سے اللہ کے رسول نے ان کی کوالٹی بیان کی ہے کہ کون شخص منافق ہوگا۔ تو یہ جاننا ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ہم اس لسٹ میں نہ آ جائیں کہ ہمارے اندر منافق والی چیزیں پیدا ہو جائیں، تو یہ بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ منافق کلمہ گوئی لوگ ہیں، اور جو شعوری جو منافق ہوتے ہیں وہ تو اسلام میں قرآن میں آیا، یہ لوگ صبح اسلام میں داخل ہوتے ہیں تمہاری دشمنی کے لیے اور شام کو اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شعوری جسے کہتے ہیں، یہ تو آئے یہ فیصلہ کر کے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس دوران اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ تو ان کا تو معاملہ مسلمان ہی کو اس سے ہوگا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ تو کمزور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ چیز ایک طرح سے حصہ بنتی ہے جو منافق ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بننے کا، یہ بہت اہم ہے۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ منافق لوگ کون ہیں، ان سے کیسے بچا جائے۔ یہ مسلم شریف کی 2 حدیثیں بہت اہم ہیں،
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاہے وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے کو بہت بڑا عالم کہتا ہو، بہت بڑا ایمان والا کہتا ہو، اگر وہ یہ تین چیزیں ہیں تو وہ منافق ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں بتائیں؟ پہلی چیز بتائی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے اس کی وعدہ خلافی کرے، اور جب بھی امانت میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت دونوں اس میں، کہ جب مال کی خیانت اور جو چیزیں قرآن اور اللہ کے رسول بتا گئے ہیں ان کو چھپائے اور دوسروں کو نہ بتائے۔ یہ تین اگر خاصیت کسی بھی بڑے سے بڑے عالم، بزرگ، کوئی بھی اگر یہ تین چیزیں ہیں تو چاہے وہ اسلام کا جتنا بڑا علمبردار ہو وہ منافق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ جتنا بڑا اپنے کو ایمان والا سمجھتا ہو۔ یہ پہلی۔ پھر ایک دوسری حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس میں 4 چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پہلی یہی 3 چیزیں، جس نے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب بولے جھوٹ بولے، اور امانت میں۔ چوتھی چیز، جب آپس میں بحث ہو جائے تو لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی مسلمان میں ہیں تو وہ تو بالکل قطعی منافق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اور پھر آگے کہا اگر ان میں سے کوئی ایک گن تمہارے اندر ہے تو تم سمجھ لو 25% منافق ہو گئے۔ اگر یہ 4 چیزوں میں ایک چیز ہے تو آپ 25% آپ کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ اور اگر 2 چیزیں آ گئی ہیں، آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں ہر وقت، آپ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، تو 50%۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر 4 چیزیں آ گئی ہیں تو پکے آپ منافق ہیں۔ چاہے آپ جتنا روزہ نماز پڑھتے ہیں، تو بہت اہم ہے یہ ہمارے لیے جاننا کہ ہم جو ہیں اس کوالٹی سے بچیں۔ اور یہ آیات سورہ نساء میں آئے گا بھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کا جو کے اوپر عذاب ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کہا اللہ کے رسول۔ اللہ نے کیا بتایا قرآن میں سورہ نساء میں کہ منافق کو دوزخ کی سب سے نچلی سطح میں ڈالا جائے گا، وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کا ایک سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مغفرت استغفار کریں یا نہ کریں۔ آپ 70 مرتبہ بھی اگر اس کی استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کس قدر اہم جملہ ہے قرآن میں سورہ توبہ میں اور سورہ نساء میں جو ان کا انجام اللہ نے بتایا۔ تو پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ 70 ہو جاتا کہ 70 مرتبہ اگر سے زیادہ بار اگر میں معافی مانگوں گا، ان کے لیے استغفار کروں گا تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، میں کرتا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ بہت اہم ہے یہ جو۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے منافقوں کے نام بتائے تھے جب وہ جا رہے تھے، راستے پہ حملہ کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اسی لیے رازدار رسول کہے جاتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت بھی یہ منافق کثرت کے ساتھ موجود تھے، جو آئے تو تھے اسلام میں لیکن وہ انٹر ہوئے تھے دھوکہ دینے سے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ بیچ میں نہ رہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ لوگ بیچ والے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اتنا خطرناک ان کا انجام ہوگا اگر ان 4 جو کوالٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سے ہم دور رہیں اور دیکھیں، کیونکہ کمزور ایمان والے نہ بنیں۔ کمزور ایمان والے جو ہیں، جو قرآن میں آیا پہلے یہ لوگ کمزور ایمان ہے، پھر یہ لوگ دوسری جو ان کی جو کوالٹی پائی جاتی ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسری یہ جو ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی قسموں کو، اس کے آگے کی جو آیت ہے سورہ منافقون کی کہ اے اللہ کے رسول یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں، یعنی کہ بہانہ جنگ۔ بھائی جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اب تو آپ کو جانا ہے جنگ پہ، حکم ہوا ہے مال خرچ کرنے کا تو کرنا ہے۔ تو یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ یار یہ مجبوری آ گئی، یہ مجبور ہے، پہلے جھوٹ بولتے تھے پھر بعد میں قسمیں کھاتے تھے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، اپنے اندر ایمان لا رہے ہیں، تو ان 4 کوالٹی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ انجام اس کا بہت برا ہے۔
اللہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اور یہ چینل ایس جامعہ اسکول کم مدرسے کی طرف سے اسپانسر ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی مدد سے فری میں بچوں کو پہلے قرآن پھر گریجویشن تک ہیلپ کی جاتی ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگ۔ اللہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔